بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ میرے سامنے موجود انتہائی محترم حاضرین اور سکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج ترقی یافتہ دنیا میں فلاح و بہبود کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ میرے عزیز دوستو، اس کی بنیاد اس وقت کی ترقی یافتہ قوموں روس و فارس سے بہت دور جزیرہ عرب کے شہروں مکہ اور مدینہ میں پڑی، جہاں ایک عظیم امی نبی اس قوم کی تربیت کر رہا تھا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ عزت والا وہی تھا جو اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کا مال غصب کر لے، اور شریف وہ کہلاتا تھا جو کمزوری کی وجہ سے اپنے مال کی حفاظت نہ کر سکے۔ طاقت کے ایسے پجاریوں کے درمیان جب اس نبی امی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو قبول کرنے والوں نے وہ قربانیاں دیں کہ جس کی نظیر سے تاریخ انسانی کے اوراق خالی ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں ندا لگانے والے نے ندا لگائی کہ اے اہل ایمان، اللہ کے رسول پر آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم لوگ ہرگز نیکی کی اعلیٰ سطح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کر دو جو تم کو محبوب ہے، جس چیز کو تم محبوب رکھتے ہو۔ بس اس آیت کا سننا تھا کہ ہر صحابی کے دل میں اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ معزن ہو گیا۔ ہر ایک نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کو سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکی کا وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر آدمی کی محبت کا معیار مختلف ہوتا ہے، اسی لیے ہر صحابی نے الگ الگ قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ اب ذرا سنیے، ہاں، ہر فیصلے میں یہ بات طے تھی، یہ ذرا غور سے سنیے گا میری اس بات کو، آپ بھی اور آپ سب بھی، اور اے میرے رب یہ بات سب سے پہلے میرے دل میں اتار دے۔ ہر فیصلے میں یہ بات طے تھی کہ دینا وہ ہے، اللہ کے راستے میں وہ چیز دی جائے جس کے جانے سے دل کو تکلیف ہو، سب سے زیادہ ٹھیس پہنچے، وہ چیز دینی ہے۔ ایک باغ تھا بہترین کھجوروں والا، ٹھنڈے چشموں والا، اور تھا بھی مسجد نبوی کے سامنے، اور اس کی فضیلت کو اس وقت 4 چاند لگ جاتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس باغ میں تشریف لے جاتے، آرام فرماتے، کھجوریں تناول فرماتے، ٹھنڈا پانی بھی پیتے۔ یہ باغ تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، انصاری صحابی تھے۔ تو اندازہ کریے کہ اس باغ سے حضرت ابو طلحہ کو کتنی محبت ہوگی۔ اسی باغ میں ان کا گھر بھی تھا۔ بہت سوچا، ہر دفعہ ذہن اسی باغ پر آ کے رک جاتا تھا کہ یہی تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 400، ایک روایت میں آتا ہے 600، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس باغ میں 1000 کھجور کے درخت تھے۔ تو کیا باغ ہوگا؟ ہاں، تو اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔
اپنے باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں باغ کی محبت دل پر غالب نہ آ جائے۔ باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی اور بچوں کو آواز دی کہ باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ اپنا محبوب باغ اللہ کے راستے میں اللہ کو دے دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیں یہ باغ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، اور میں صرف اللہ کے لیے نیکی تک پہنچنے کے لیے اس باغ کو اللہ کے راہ میں دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، تم نے کیا ہی خوب کام کیا، لیکن تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری نے یہی کیا۔ ادھر سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ میرے جتنے اونٹ ہیں ان میں سے اس قیمتی ترین اونٹ کو میرے سامنے لاؤ جو نسل بڑھانے کے کام آتا ہے۔ غلام جا کر اس لہیم شہیم اونٹ کو لے آیا۔ تب حضرت ابو ہریرہ نے اونٹ کو غور سے دیکھا اور حکم دیا لے جا کر اس کو ذبح کر دو اور اس کا گوشت غربا میں تقسیم کر دو۔ حکم مانا گیا اور اونٹ ذبح کر کے غربا میں تقسیم کر دیا گیا۔ ساتھ بیٹھے دوستوں نے کہا حضرت آپ اس کی جگہ زیادہ اونٹ ذبح کر کے زیادہ غربا کو تقسیم کر سکتے تھے۔ تب سیدنا ابو ہریرہ نے بڑا ہی عجیب جواب دیا کہ میں 100 اونٹ بھی ذبح کر دیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس نر اونٹ کے ذبح کرنے سے ہوئی، کیونکہ یہ مجھے محبوب تھا اور میں نے یہ آیت سن رکھی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ ہرگز نیکی کی عظیم اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس کے خرچ کرنے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اس اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا کہ جس کی محبت کی وجہ سے اس کو ذبح کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قربانی کے بعد سرخرو ہو جاؤں گا۔ پھر جب یہ آیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے اپنی اس لونڈی کو بلایا جس کی تربیت اور حسن و جمال کی وجہ سے آپ اس کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ پہلے دل میں خیال آیا کہ اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں، لیکن دل نے مناسب نہ جانا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر حاوی کرتے ہوئے اس لونڈی کو بلایا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی راہ میں اس کو آزاد کر دیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ بہترین عربی نسل گھوڑا تھا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ عرب اپنے گھوڑوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ کہیں اس کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے، تو بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو ابو طلحہ نے کیا، جو ابو ہریرہ نے کیا اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ انہوں نے بھی اللہ کی محبت میں اپنا محبوب گھوڑا دے کر اپنے رب کو راضی کر لیا۔ محترم ناظرین و حاضرین، قرآن کہتا ہے کہ پچھلی قوموں پر طویل دور گزرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، گویا پتھر کی طرح ہو گئے۔ کہیں اب ہمارا حال بھی ان جیسا تو نہیں ہو گیا کہ وہ آیات جو صحابہ کرام کی زندگیاں لمحوں میں تبدیل کر دیتی تھیں، ایک اللہ کا بول ان کی زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیتا تھا، آج ہمارے دلوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ جنہوں نے قربانیاں دی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ اور ہمارا اب کیا حال ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ضرور سوچئے گا، اپنی اس چیز کو قربان کریں اللہ کے لیے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سا گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے
कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। ये है हमारा आज का मौजू। पहला क्वार्टर फाइनल, पहली मुकर्ररा सैयदा उम्मे फरवा ज़ैदी, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक। वक्त आपका शुरू होता है अब। अली वकार, सन 61 हिजरी, रोज़े आशूरा, मैदान करबो बला, सूरज अपनी आबो ताब के साथ जानिब मंजिल, सुलगती रेत लेकिन एक शख्स है, चेहरा पुरनूर है, सर पर अमामा है, ज़बां पर इन्नल्लाह मा साबरीन का विर्द है, लेकिन कमर झुकी हुई है। शायद जवां भाई के कटे बाजू उठाए हैं, आंखों की बीनाई जा चुकी है। शायद कड़ियल जवां के सीने से बर्ची का फल निकाला है, होठों पर जमी खुश्क पपड़ी है। शायद कई रोज़ का भूखा प्यासा है, लेकिन फिर भी ज़बां पर इन्नल्लाह मा साबरीन का विर्द है। लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज होने को है, क्योंकि हुसैन इब्न अली के हाथ में अली असगर हैं। हुसैन ऐलान करते हैं, ए यजीदियों, इस नन्हे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसको 2 बूंद पानी दे दो वरना ये मर जाएगा। अली वकार हुसैन जलती हुई रेत पर अली असगर को लिटा देते हैं। जिस तरह मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो वो मुंह खोल बंद करती है ना, उस तरह अली असगर के लब हिल रहे थे कि यजीद के संगदिल फौजी भी मुंह फेर फेर के रोने लगे। लेकिन वहां से ऐलान हुआ, ए हुर्मिला, हुसैन के कलाम को कता करते। अली वकार, बस फिर होना क्या था कि वो 3 मुंह का तीर जो वैशी जानवरों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, वो चलाया गया। फिर वो अली असगर के गर्दन को चीरता हुआ खाके करबला पे जा गिरा। लेकिन हुसैन के लबों पर अभी भी इन्नल्लाह मा साबरीन का विर्द है। अली वकार, खैमे जलते गए, काफिला लुटता गया, सर तन से जुदा होते रहे, लेकिन अली वकार फिर भी इन्नल्लाह मा साबरीन का विर्द जारी रहा। तो फिर कभी बर्मा में मुसलमानों को बेदर्दी से मारा गया, फिर अफगानिस्तान, बोस्निया, चेचनिया, फलस्तीन, बलोचिस्तान, बांग्लादेश में मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। बैतुल मुकद्दस से लेकर कश्मीर की चट्टानों तक जिहाद के नाम पर लोगों का खून बहाया गया। लेकिन ठहरिए, अभी वो रोज़ आएगा जिस रोज़ का हमसे वादा है, जब निज़ाम अदल कायम होगा। फिर एक एक जालिम के आस्तीन पे लगा लहू पुकारेगा कि हाँ ये कातिल, हाँ ये मारने वाला, हाँ इसने मासूम को मारा, क्योंकि वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, क्योंकि आके अब बरसरे बाजार लहू बोलेगा, काट कर जुल्म की तलवार लहू बोलेगा। खून बहाओगे जहां जब किसी मासूम का तुम, एहतजाजन मेरा खुददार लहू बोलेगा। और सरे अमजद से बहता हुआ जल्द नदीम मिसले तेगे यदे मुख्तार लहू बोलेगा। आज के दूसरे मुकर्रर मोहम्मद कफील, ताल्लुक़ है आपका गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। आज के जो रनर अप हैं उनके लिए तोहफे हैं इनवरेक्स करशी जामे शीरी और बेड एंड बाथ की जानिब से जनाब मोहम्मद कफील साहब। खाक बसर दीवाना, बगदाद का पुरहुजूम बाजार, दरख्शा चेहरे पे खुदागही का गुबार, बेचैन आंखों में करवट बदलता इंतज़ार, तमाशाइयों का हुजूम, हुजूम के हाथ में पत्थर, दीवाने के चेहरे पे मुस्कुराहट। सदर आली वकार वज़ीर आज़म हामिद बिन अब्बास के हाथ में हुसैन बिन मंसूर की मौत का परवाना है। उसके पहलू में नंगी तलवार लिए जल्लाद चलाता है, मगर मंसूर ना तो कांपता है, ना घबराता है और ना ही ज़िंदगी की भीख मांगता है, क्योंकि वो ये जानता है कि तारीख़ अपनी बूढ़ी आंखों से ये सारा मंजर देख रही है। वो ये जानता है कि झूठ की सियाह रात को सच का एक सितारा रोशन कर सकता है। वो ये जानता है कि आस्तीनों से बहने वाला लहू रायगा नहीं जाता, और वो ये जानता है कि संगे सितम को तेशाए बगावत से काटा जा सकता है। तो ज़िवाकार फिर मंसूर के हाथ काटे जाते हैं, उसके पांव काटे जाते हैं, उसकी जबान कता कर दी जाती है और उसके बदन को जलाकर दरियाए दजला में बहाने की कोशिश की जाती है। मगर दजला की एक एक लहर से अनल हक की सदाएं बुलंद होती हैं और मंसूर की आंखों में चमकते हुए ख्वाब ये ताबीर देते हैं कि सोचों को कत्ल नहीं किया जा सकता और ख्वाब
نہیں مر سکتے. تو زیوکار منصور کی سوچ لیے, کبھی صابر حسین شہید آتا ہے, کبھی لالک جان شہید آتا ہے, اور کبھی ہنگو کا اعتزاز حسن ہر یزید وقت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پکارتے ہیں کہ ہمارے لاشوں پہ بہن کرنے فلک زمین پہ اتر پڑے گا, کہ گاڑا جائے گا اس زمین میں کوئی کہیں کا, کوئی کہیں کا. یہ لگ رہا ہے کہ آپ اور ہم کسی تماشے کے منتظر ہیں. جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستین کا. جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستین کا. صدر زیوکار, قومیں عرشوں تک لڑا کرتی ہیں اور ہم بھی لڑتے رہیں گے. پاکستان نیول انجینئرنگ کالج نسٹ سے تعلق ہے طلحہ سلیم صاحب کا, اور آج کے جو کوالیفائنگ راؤنڈ کے 2 ونرز ہوں گے وہ کوالیفائی کر جائیں گے اگلے راؤنڈ کے لیے, یعنی کہ کوالیفائی کر جائیں گے قرشی کی کار کے لیے. جناب طلحہ سلیم صاحب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر زیوکار, وہ کئی عرصے تک اپنے بھائی کے لاشے کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا. دشت سے صحرا, صحرا سے جنگل, جنگل سے بیابان, بیابان سے ویران, وہ اپنے بھائی کے لاشے کو لیے پھرتا رہا. نہ چین آیا نہ سکون آیا. صدر زیوکار, پھر ایک پرندے کو دیکھ کر اپنے بھائی کے لاشے کو دفنایا, تب جا کر دل کو تھوڑا سا سکون آیا. صدر زیوکار, یہ وہی بھائی تھا کہ جسے اس نے اپنے کینہ, بغض اور حسد کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا تھا. صدر زیوکار پھر بھائی کا لاشا دفنانے کے بعد واپس آیا, جنگل سے گزرا تو جنگل نے پکارا تو قاتل وہ مقتول. جنگل کے بعد صحرا سے گزرا تو صحرا کی تپتی ریت نے کہا تو قاتل وہ مقتول. بنجر زمین نے کہا تو قاتل وہ مقتول. بنجر زمین کے بعد سمندر کے پاس سے گزرا, سمندر کی لہریں چلائی تو قاتل وہ مقتول. آسمان کے بادلوں کی گرج سے آواز آئی تو قاتل وہ مقتول. زیوکار یہ منظر دیکھ کر قابیل پریشان ہو گیا, سوچنے لگا کہ میں تو بڑی ہی خاموشی سے اپنے بھائی کو دفنا کر آیا ہوں, پھر یہ شور و غل کیسا ہے. تو صدر زیوکار قابیل کے کانوں میں آواز آتی ہے, ارے تو پہلا قاتل ہے, وہ پہلا مقتول ہے, تو پہلا ظالم ہے, وہ پہلا مظلوم ہے, تو پہلا حاسد ہے, وہ پہلا صابر ہے, تو قدرت کا منافی ہے, وہ قدرت کا حامی ہے. یہ دیکھ کر قابیل پریشان ہو جاتا ہے, کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے. اس کے سامنے زمین لرزنے لگتی ہے, آسمان کانپ اٹھتا ہے, اور اسی کپ کپاہٹ سے صدا بلند ہوتی ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستین کا, لہو پکارے گا آستین کا. صدر زیوکار, جب فرعون کی فرعونیت, نمرود کی نمرودیت اور یزید کی یزیدیت کے سامنے یہ زبان خنجر چپ رہتی ہے, جب افغانستان کو قبرستان میں تبدیل ہوتا دیکھ کر یہ زبان خنجر چپ رہتی ہے, جب چیچنیا, بوسنیا, فلسطین پر ظلم کی بارش برستے دیکھ کر یہ زبان خنجر چپ رہتی ہے, جب سیالکوٹ میں 2 بھائیوں پر تشدد دیکھ کر یہ زبان خنجر چپ رہتی ہے, تو صدر زیوکار اس خاموشی کو توڑنے کے لیے لہو پکارتا ہے, للکارتا ہے کہ پھر فرعون جیسا بادشاہ بھی سمندر میں جا کر غرق ہو جاتا ہے, کہ پھر یزید کی یزیدیت بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے, کہ پھر یہ لہو پکارتا ہے, للکارتا ہے. وقت آپ کا ختم ہو گیا. آج کے آخری مقرر ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سے, نام ہے آپ کا اعجاز احمد, موضوع وہی, اور قرشی کا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں روزانہ. آج کا سوال ہے 1973 کا آئین کس تاریخ کو منظور ہوا تھا. کل کے سوال کے ونر تھے عبد المالک صاحب فیصل آباد سے. قرشی کی جانب سے آپ کا تحفہ آپ تک پہنچے گا. جناب اعجاز احمد صاحب. 11 ستمبر 2012 میرے سامنے ایک بھیانک منظر ہے. آسمان چھوتے شعلے اور زمیں بوس ہوتی امیدیں, فضا میں انسانی لہو کی بو اور اس کے ساتھ ساتھ جھلستے جسموں کی دردناک آہ و بکا. میرے اطراف بے بسی کی تصویر بنے لوگوں کا سمندر, آنکھوں میں آنسو اور دل سے نکلتی دعائیں جیسے کسی مسیحا کے منتظر ہوں, مگر ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ امیدوں کی یہ ڈور کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ منظر دیکھ کر 20 سالہ ایان کی ماں کہ جس کا لخت جگر راک کا ڈھیر بن چکا ہے چلا اٹھتی ہے, قریب ہے یاروں روز محشر, چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر, جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستین کا, لہو پکارے گا آستین کا. علی وقار, منظر بدلتا ہے
वीरान सड़क, चिलचिलाती धूप और वहशतनाक खामोशी। मगर इस वहशतनाक खामोशी को चीरते हुए एक कर्बज़दा आवाज़ मेरी समातों से टकराती है। ये आवाज़ दूर खड़ी एक गाड़ी से आ रही है। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ता हूँ, गाड़ी के पास पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि अमजद साबरी खून में लथपथ है और उनकी रूह महवे परवाज ये पैगाम दिए जा रही है, तुम अपने अकीदों के खंजर हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो, इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। जनाब सदर, बोस्निया का मकतल हो या फिर चेचनिया में कत्लेआम हो, कराची में गिरती हुई लाशें हो या फिर दुनिया के किसी और हिस्से में होते हुए मजालिम हो, कातिल ये बात भूल जाता है कि जुल्म को बका नहीं और मजलूम को फना नहीं। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, टपकेगा तो जम जाएगा। शुक्रिया। चलिए शुक्र है आप क़याम अली शाह साहब से ज़्यादा मुतासिर नहीं हैं। उन्होंने पिछले दिनों असेंबली में पढ़ा कि खून फिर खून है, गिरता है तो थम जाता है। हाँ। उससे पहले उन्होंने आपको भी याद किया था जुनैद जमशेद साहब, आधा मिनट छोड़ उसी दिन। अच्छा जी, मैं वैसे यहाँ पर इतने में कि जज साहिबान ने नतीजा मुरतब करें, मैं आप लोगों को ज़रा ये खुशखबरी भी सुना दूँ। जो हमारे सेट पे लोग बैठे हैं, अहलियान कराची इस चीज़ को इस वक्त महसूस कर रहे हैं। शदीद गर्मी है कुछ दिनों से, इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं तब बाहर मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है इस वक्त कराची में, बता दो आप। बस अपनी एक्साइटमेंट यहीं पे रोक रहे, इसलिए कि मैंने और आपने 7:30 बजे तक यहीं बैठना है, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, हमने कहीं नहीं आना, कोई सब यहीं बैठेंगे, अच्छे बच्चों की तरह सब यहीं बैठेंगे हमारे साथ। सर अच्छा वसीम, टॉपिक जो है टॉपिक वाज वेरी गुड, और मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ कि डिलीवरीज वर ऑल वेरी गुड, जनरली डिलीवरीज वर वेरी गुड। मेरा ये ख्याल है कि मैटर ज़रा थोड़ा कम बच्चों ने मैटर थोड़ा सा कम यूज़ किया। अच्छा, डिलीवरीज वर वेरी गुड, जैसा टॉपिक था वैसा इन लोगों ने इसको डिलीवर किया। बस मैटर के अंदर मैं समझता हूँ वो जो कातिल और मकतूल का जो जिक्र आया था वो भाई कर रहे थे, मैं बस दुआ कर रहा था कि तू कहीं काबिल को मकतूल ना कर दे और हाबिल को कातिल ना कर दे। मुश्किल होता है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कि आसमान भी कह रही है तू कातिल तू मकतूल, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और चीज़ इसको मकतूल बना दे उसको कातिल बना दे। बट वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। जो मेरा भाई आखिर में आया था इसका तो मुझे इतना को समझ नहीं, ऐसा लगा हम तीनों को डांट पड़ रही है, लेकिन ये है कि ऑल ऑफ यू डिड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक। जनाब बिल्कुल क्वार्टर फाइनल्स के मेयार का मुकाबला था, एक अच्छा डिक्लेमेशन सुनने को मिला। एवरेज के एतबार से अगर हम देखें तो सभी ने अच्छा, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अब ये एक फ़न है, बिलुमूम जो डिक्लेमेशंस होते हैं, डिबेट होती है, वो कम से कम भी हमारे जो मुरवजा है वो 4 मिनट पे पहली बेल और 6 मिनट पे दूसरी बेल, और आम तौर पर 5 मिनट पर पहली बेल और 7 मिनट पर दूसरी बेल, बिल्कुल 2.5 मिनट टेलीविजन के तकाज़ों की वजह से। हाँ। लेकिन यही फन सीखना है आपको, कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी बात आपको किस अंदाज में कहनी है। तो बस हुआ ये कि एक ही वाक़े को, चूँकि 7 मिनट वाले डेक्लेमेशन में तो हम ठीक है कि पूरा इस्टेब्लिश करें और इस्टेब्लिश करने के बाद पंच लाइन पे आएँ, पहली क्लैप लें और फिर आगे चलें, लेकिन जब 2.5 मिनट की बात है तो फिर आपको ज़रा थोड़ा सा उसको उसके एतबार से, तो सभी मुकर्रिरीन के साथ ये हुआ कि एक एक वाक़े के लिए ही काफ़ी लंबा वक्त चला गया। बस एक बात मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख देती है वो तलफ़्फ़ुज़। करी और करी पे मैंने एक बार कहा था कि ये बहुत मुस्तमिल है, लेकिन यजीदियों नहीं है, यजीदियों, कराची वालों नहीं है, कराची वालों, पागलों नहीं है, पागलों, ये बहुत गलत मुस्तमिल है। और मैं फिर कहूँगा बड़े बड़े मुकर्रिरीन, बड़े बड़े एंकर्स हजरात, यजीदियों, पागलों, कराची वालों, ये नून गुन्ना की जो नाक से आवाज़ है ये नहीं, कराची वालों, यजीदियों, तो इस पे ज़रा थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत। नेक्स्ट ईयर हम जरा लैंग्वेज जो तलफ़्फ़ुज़ है ना उसके थोड़े से बहुत ज़्यादा मार्क्स रखेंगे आप भाई, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल ठीक हो गया। वसीम भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। अच्छा, गुड। आज हमारे सामने रिजल्ट्स खासी हद तक क्लियर थे। एक दो बातें जो इन्होंने जो जुमला कहा है ना, बेटा ज़हन में रखिएगा, जब आप ये कहते हैं ना कि जी मौजूद सदर और मेरे अजीज़ साथियों, याद रखिएगा जब पुकारेंगे तो साथियों और
محترم صدر اپنے ساتھیوں سمیت. تو جب آپ کسی کے لیے کوٹ کرتے ہیں تو وہاں ساتھیوں سمیت ہوتا ہے, جب پکارا جاتا ہے تو نون غنہ نہیں ہوگا, ساتھیوں سمیت ہوگا. تو ہمارے لوگ اکثر جو ہے نا ان چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں, زبان کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے بچے درود شریف پڑھ رہے ہیں اپنے رزلٹ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے. اعجاز آپ کے لیے میں یہ بات ضرور کہوں گا, بیڈ لک, آپ نے وہ غلطی کی جو جویریہ نے غلطی کی تھی. آپ کی فرسٹ بیل ہوئی, 30 سیکنڈ آپ کے پاس باقی تھے لیکن آپ نے اپنی سپیچ ختم کر دی. 2.5 منٹ سے 30 سیکنڈ ضائع کر دی آپ نے. 30 سیکنڈ ضائع ہو گئے, یعنی کہ اگر سمجھ لیں 100 نمبر تھے تو 80 میں سے ہم آپ کو دے سکتے ہیں, 20 نمبر تو ویسے ضائع ہو جاتے ہیں نا, 1/5 پارٹ ختم ہو گیا. تو اعجاز ہم ایک سوچ رہے تھے کہ آپ اچھا کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن آج طلحہ 1.50 1 منٹ 50 سیکنڈ کی منظر نگاری ہے. تو ٹاپک کو اپنے مضبوط بنانے کے لیے آپ کے پاس جتنا وقت تھا اس وقت پہلی بیل ہو چکی تھی, اینڈ یو آر گوئنگ ٹوورڈز یور وائنڈ اپ. ہمارے پاس جو 2 لوگ آج فائنلسٹ ہیں, سیمی فائنل کے لیے گئے ہیں. پہلا سیمی فائنل یعنی وہ 8 افراد جو اس کار کے لیے 64 اسٹوڈنٹس میں سے شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں. ان 8 میں سے 2 لوگ, پہلی پوزیشن بہت کلیئر ہے, بہت شاندار, ڈیکلیمیشن کا خوبصورت نمونہ, ویری ویل. یہ جملہ اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ کے اوپر پہلے دن سے ہم نے تنقید کی تھی کہ آپ اتنے معیار کا نہیں ہیں, لیکن آج یہ جملہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. گورنمنٹ کالج اینڈ یونیورسٹی لاہور سے آپ کا تعلق ہے, بہت ساری تالیاں. ایبسولوٹلی, میرا بھی ووٹ انہی کے لیے تھا. شکریہ شکریہ. گورنمنٹ کالج سے پڑھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں, ہم متفق ہونا شروع ہو گئے. میرا ووٹ اسی بچے کے لیے. سیکنڈ پوزیشن تھوڑا سا نیئر اباؤٹ تھے طلحہ سلیم اور ام فروا زیدی. 1.5 ہمیں جو ہے وہ کانٹینٹ کے حوالے سے فروا کا سننے کو ملا, 0.35 یا 0.4 ہمیں جو ہے وہ طلحہ سلیم کا سننے کو ملا. دونوں ملنے کے بعد 60.5 اینڈ 59.5 1 مارک ڈفرنس ہے. سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے سیدہ ام فروا زیدی. چلیں بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو, لیکن اوور آل ویل پلیڈ. چاروں ہمارے کنٹیسٹنٹس کے لیے بہت ساری تالیاں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سیمی فائنلسٹ کے ساتھ انشاءاللہ. اور جاتے جاتے میں ایک چیز بتا دوں, ایک چیز صرف, ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ بڑا شاندار ہے, بڑا زبردست ہے, اور وہ ہے کنوارے کی 1 سالہ زندگی شادی شدہ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا. پیچھے سے آواز آئی بے شک بے شک. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا. نیکی میں ہمارے آج کے جو 2 مہمان ہیں ان میں سے پہلے مہمان وہ ہیں جو کہ ایک بہت بڑی نعمت سے اللہ کی مصلحت محروم ہو گئے ہیں. پہلے ان کے پاس یہ نعمت تھی, اب محروم ہو گئے ہیں, اور بہت تھوڑی سی کاوش کے ساتھ وہ دوبارہ وہ بہت بڑی نعمت حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو پہلے ہم ان کا پیکج دکھا دیں. عمیر ہیں ہمارے آج کے مہمان, اور ماشاءاللہ بڑے وجیح, بڑے خوبصورت دیکھنے میں. ان کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے کہ گھر جا کے ہم نے تیار کی, وہ دکھاتے ہیں پرابلم کیا ہے, اور اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانیاں ہیں. اچھی شکل و صورت, اچھا قد کاٹ, وفا شیار بیوی اور پیار کرنے والا خاندان. لیکن یہ نوجوان ایک نعمت سے محروم ہے, شاید زندگی کی بنیادی ترین نعمت. عمیر دیکھ نہیں سکتا. ہمیشہ سے بینائی کی نعمت سے محروم نہیں تھا, بس کچھ ہی عرصہ پہلے ایک خوفناک ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنی پیاری سی آنکھوں کی روشنی کھو دی. گھر والوں کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کی زندگی بچانے میں ہی صرف ہو گیا. جب تک آنکھوں کی باری آتی سب کچھ ختم ہو چکا تھا.
بہت اچھی جاب کر رہا تھا میں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے رہا کہ بس اللہ نے ایسا وقت چینج کرا کہ بالکل ختم سب کچھ لٹ گیا۔ علاج ممکن ہے اس کا؟ علاج ممکن ہے۔ آپ نے مکمل تصدیق کی ہے؟ جی مکمل تصدیق کری ہے، پر وہی پیسے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ وہ شخص جسے پروردگار نے اپنی کائنات کے رنگوں سے بچپن سے ہی محروم رکھا ہو، وہ شاید اتنی تکلیف میں نہ ہو جتنی اذیت میں عمیر ہے۔ اس نے تو رب ذوالجلال کی صنائی کے مناظر اور مظاہر دیکھ رکھے ہیں، اور اب اچانک سے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ ذرا محسوس تو کیجئے، کوئی شخص محض ایک دن کے لیے آپ کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دے، یا ذرا چند سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچئے تو صحیح کہ اگر یہ آنکھیں دوبارہ نہ دیکھ سکیں پھر شاید آپ عمیر کی تکلیف کو سمجھ سکیں۔ بس یہ روزانہ ہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو ختم کر دے یا پھر اتنے ہمارے وسائل کے اندر کہ ہم دوبارہ اپنی زندگی میں آ سکیں۔ جینے کا دل نہیں چاہتا، بس مجبوری ہے، خودکشی کرنا بھی اللہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے یہ بھی۔ عمیر ہر چیز کے لیے محتاج ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اسے کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے۔ عمیر کی آنکھوں کی بینائی واپس آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہی لوگ آگے بڑھیں گے جنہیں اللہ نے چشمے بینا عطا کی ہوگی، جو عمیر کو صرف چہرے کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ آج کے جنید بھائی ہمارے مہمان ہیں، اور بس میرا یہ کہ ٹھیک ہے وہ بھی ایک تکلیف ہے، وہ بھی ایک دکھ ہے کہ اگر آپ بچپن سے ہی نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں کہ رنگ کیا ہوتے ہیں، آپ جانتے ہی نہیں کہ چہرہ کیسا دکھتا ہے، آپ جانتے ہی نہیں کہ منظر کسے کہتے ہیں، لیکن آپ سب کچھ دیکھتے ہوئے جوانی میں اور پھر اس کا علاج ممکن ہو، آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہوں، آپ انشاءاللہ اس آپریشن کے بعد اس پروسیجر کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائیں، میرا خیال ہے ہمارا بڑا فرض ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہی بتا دیں کہ اندازہ کیا لگایا ہے؟ جو عمیر نے اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز نے جو مشاورت ہم نے کی ہے 7 لاکھ روپے میں، انشاءاللہ العزیز کچھ بھی نہیں، عمیر واپس دیکھنے لگیں گے۔ ذرا عمیر سے بات بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے کس ڈاکٹر کو دکھایا اور ابھی کیا سوچ رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عمیر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، ویسے ہی حشاش بشاش، اللہ آپ کو۔ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا؟ بس کسی ٹرالر نے ہمیں ہٹ کرا ہے تو ہم بس نیچے گرے۔ آپ کس پہ تھے؟ میں بائک پہ تھے آپ، اور اس میں کوئی کیجویلٹی بھی ہوئی تھی آپ کے ساتھ؟ 2 لیڈیز ساتھ ہی میرے۔ اچھا، بیگم تھیں آپ کی؟ جی، میری وائف اور میری سالی کا اسی ٹائم پہ انتقال ہو گیا۔ وائف اللہ میں نے اس کو سیو رکھا، زندگی تقریباً میرے کو بھی اللہ میں نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اچھا، پر اللہ نے زندگی بخشی، پر آنکھوں سے بالکل محتاج کر دیا۔ اب آپ بالکل نہیں دیکھ سکتے؟ آپ کو کچھ یہ لائٹس یا کچھ نظر نہیں؟ کچھ بھی نہیں، بالکل اندھیرا ہے؟ بالکل اندھیرا، گپ اندھیرا۔ کیا سوچتے رہتے ہیں آپ؟ کیا مانگتے ہیں؟ بس یہی سوچ رہتی ہے ہر وقت کہ کب تک اس طرح زندگی گزاریں محتاجی کی، اور جو تھا وہی آپ کی والی بات سب گھر والوں نے صرف کر دیا میری زندگی بچانے میں، بلکہ اور لوگوں سے ادھر سے ادھر سے قرض کر کے اپنے اوپر میری زندگی تو بچا دی۔ یہ جنید بھائی وقت ہے جو یہاں لا کے بٹھا دیتا ہے ماشاءاللہ۔ کیا ہے عمر کیا آپ کی عمر بھائی؟ 25 اب ہوگی اگست میں۔ 25 سال کا جوان ہے۔ اور اس ایکسیڈنٹ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 20 اگست کا ایکسیڈنٹ ہے، تو 20 اگست کو 2 سال لگیں گے۔ تو تاریخ نہیں بھول سکتے نا، وہ تاریخ تو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تاریخ یاد رکھیں نہیں، لیکن یہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اپنا کام کرتا ہوا اچھا خاصا کھماتا پیتا، گارمنٹس کا کام تھا، یعنی تصور کر سکتے ہیں آپ کے گھر بہترین چلاتے ہوئے آپ اس سٹیج پر آ جائیں گے، آپ کو آنکھوں کی بینائی کے لیے لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ ان کے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کام بھی کرتے تھے، تو ان سے پوچھتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ یعنی محنت کرنے والا آدمی اپنے ہاتھ سے کمانے والا اور اپنے گھر والوں کو، اور اللہ نے بس آج امتحان میں ڈالا ہے۔ بھائی کے لیے ابھی گفتگو ہم نے شروع کی ہے۔ مسز جاوید نے سعودی عرب سے کال کیا، آپ نے کہا ہے 7 لاکھ روپے، مسز جاوید نے کہا ہے 1 لاکھ روپے سے آپ آغاز کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے انشاءاللہ۔ وسیم اور اقرار، یہ تو ایک ایسے ہے کہ اگر اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں انشاءاللہ بالکل، تو یہ سارا گھر چل پڑے گا، ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں وہ کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے حصے میں اس کی صحت آئے گی، وہ کون خوش قسمت لوگ ہوں گے، اور وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو نہیں انشاءاللہ عمیر بھائی، اللہ نے چاہا بہت جلد، بلکہ اگلی نشریات میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ کام کرنے میں کیسے تھے؟
माशाल्लाह इकरार भाई बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा और बहुत काबिल बच्चा था और काफ़ी मेहनती बच्चा था। गारमेंट्स में तकरीबन 85-100 बंदों की हमारी लाइन थी जिसमें कि स्टिचिंग होती थी, उसको यही देखता था, संभालता था। अच्छा, पूरा हेड करते थे पूरा A to Z माल को बनवाना, उसकी पैकिंग वगैरह, अच्छा उसकी पेमेंट्स वगैरह ऑन ये बनाता था। अचानक एक्सीडेंट होने की वजह से वो कारोबार भी इस टाइम ख़त्म हो चुका है। इसी की वजह से इसकी इतनी मेहनत थी मेरे उस कारोबार के अंदर कि 80% हाथ इसका था। इसके एक्सीडेंट होने के बाद करते जाए, मैं इंशाल्लाह खबरें सुनाता जाऊं। ऑस्ट्रेलिया से बंदा खुदा ने कॉल किया, आपने कहा 7 लाख, उन्होंने कहा 1 लाख मेरी तरफ से। जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीबन आधे सफर तो मेरे ख्याल अभी तो इनकी वालिदा से भी, और मुझे बड़ा खुशी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम कर लेंगे ये, तो मुझे बड़ा यकीन है। अच्छा ये इकरार ये बताओ, ये इलाज कैसे होगा? हाँ, इन्हीं से पूछते हैं उमर भाई, किस तरह से होगा ऑपरेट? यानी आंखें माशाल्लाह देखने में तो बिल्कुल ठीक है, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बेसिकली इनके चोट थी सर की चोट, कहीं से जो ऐसे ही होगा, हाँ कोई जो नर्व कोई ऐसी है जो दब गई है, उसका ऑपरेशन है और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स क्या बताते हैं, किस तरह से करेंगे इसको? ऑपरेट करेंगे या वैसे दवाओं के जरिए ये इलाज होगा? डॉक्टर इसका ऑपरेट करेंगे, दिमाग दोबारा एक दफ़ा खोल के, वो नसेज में इसमें खून नहीं जमा रहा ना, उसमें कोई ऐसा वो करेंगे ब्लड सर्कुलेशन रुकी कि वो खून सर्कुलेशन करने लगे दोबारा ना। आंखें सेट हैं, आंखों का पर्दा बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई मामला नहीं है। आंखों की जो नस है वो ख़राब हुई है, इसलिए उसको बस करवाने के लिए और बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, माली हालत ताला से पीछे होगा, इसलिए पीछे हटेगा बिल्कुल। अच्छा बेटा, एक बात बताओगे, तुम जब मोटर बाइक चला रहे थे तुमने हेलमेट पहना हुआ था? नहीं, हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ये एक पैगाम भी ज़रूरी है। कितना जुल्म है बेटा, कितना जुल्म है ये पैगाम भी बहुत जुल्मुन अजीम है कि तुम हेलमेट के बगैर बैठे हो, और ये देखने वाले कम से कम सीख जाएं अगर आज अल्लाह करे। बताइए इकरार, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई, ये तो फिर अल्लाह ने चले ज़िंदगी दे दी, ये भी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का करम है। तकरीबन मुझे डॉक्टर्स ने 96% ख़त्म कर दिया, सिर्फ 4% मेरे पास अपनी सांस थी, 7 दिन मसनूई सांस मुझे दी वेंटिलेटर पे, उसके बाद अल्लाह ने ज़िंदगी दी। बिल्कुल एक तरह से मौजज़ा है कि आपकी माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बस ये कि इंशाल्लाह ये तो हम वसीम 7 लाख रुपए 2 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, लेकिन फिर वही जुनैद भाई वाली बात कि एक इंसान जिसकी दुनिया इस वक्त बिल्कुल अंधेर है, वो देखने लगेगा और उसमें जिसने भी अपना हिस्सा डाला होगा, अल्लाह की कितनी करम। हिस्सा डालने वालों में एक लाहौर से हमजा साहब भी शामिल हो गए, उन्होंने कहा 50,000 मेरी तरफ से। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे ख्याल ये अमाउंट आती रहे, दरख्वास्त हम करके ज़रा एक कामयाबी का जिक्र भी हम करते हैं अपने नाज़रीन से। याद होगा वसीम आपको और जुनैद भाई आपको भी और देखने वालों को भी, एक बच्ची पिछले साल 2 बार शान रमज़ान के सेट पे आई थी, सुकैना। हाँ। 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी उसकी ज़िंदगी बचाने में। मुझे याद है। तो ज़रा उसका एक पैकेज दिखाते हैं, लेकिन कॉल्स आप काइंडली करते रहिए उमैर के लिए, क्योंकि हमें सुकैना के लिए जो कुछ चाहिए वो बराह रास्त उनका मामला होगा। तो उमैर के लिए आज हमने पैसे इकट्ठे करके यहाँ से उठना है, सुकैना के बारे में आपको हमने बताना है। लाहौर की नन्ही सुकैना शान रमजान के बहुत से नाजरीन को आज भी याद होगी। ये गुज़श्ता बरस 2 बार शान रमजान में हमारी मेहमान बनी थी। इस प्यारी सी गुड़िया की जिंदगी को बचाने के लिए कमोबेश 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। पहली बार लाहौर से एक हुकूमती मुशीर ने बच्ची के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया तो हम सब खुशी से निहाल हो गए। हमें उनकी नेक नियति पर आज भी कोई शक नहीं, लेकिन मामला हुकूमती फाइलों की नजर होता दिखाई दिया तो हमने सुकैना को एक बार फिर कराची बुलाया और एक बार फिर लोगों से मदद की दरखास्त की। लाहौर से उन्हीं साहिब ने फिर कॉल की और यकीन दिलाया कि बहुत जल्द सुकैना के लिए फंड्स जारी हो जाएंगे। एक और इदारे ने भी मुकम्मल इलाज की जिम्मेदारी उठाई और यूं हम एक बार फिर मुतमईन हो गए। बाद में डोनर्स का ये कहना था कि सुकैना का इलाज पाकिस्तान में ही मुमकिन है और हम यहाँ इलाज करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुकैना के वालिदैन का ख्याल था कि उनकी बच्ची की जिंदगी पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने पर ही बच सकेगी। खुशकिस्मती से मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने वालों के अलावा भी पाकिस्तानी बहन भाइयों ने इस बच्ची के लिए एक खतीर रकम ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को भिजवाई थी। हमने
نے سکینہ کی یہ امانت سکینہ کے والدین کے حوالے کی اور الحمدللہ وہ اسی کی بدولت اپنی بچی کے علاج کے لیے بیلجیم پہنچ گئے اور اب سکینہ آہستہ آہستہ زندگی کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی آدھا سفر طے ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی بھی ہو گئی اب اس عمر سے اور آج ایک سال میں اللہ اسے زندگی اور تندرست، ظاہر ہے یورپ میں چلی گئی بھائی اب تو گوری بچی ہو گئی۔ اچھا بس یہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ جنید بھائی سوچا تھا کہ ہم کوئی شکوہ نہیں کریں گے، کسی نے دیا تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں دے سکا تو اس کا نام لے کے یا کہہ کے کہ بھائی فلاں نے کہا تھا اور اس نے نہیں دیا تو ایسا کچھ نہیں کریں، بس جو آ گیا کوشش کریں گے کہ اسی میں کچھ ہاتھ پاؤں مار کے ایک سلسلہ چلائیں، ضرور آگے ضرور بڑھائیں۔ تو اس معاملے میں ہمیں مایوسیاں تو ہوئیں، لیکن کرا کے ہم نے اسے بھیج دیا کہ ایک بار وہ چلی جائے، وہاں بھی کمیونٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، بیلجیم کے لوگ بھی، وہاں جو پاکستانی ہیں ماشاءاللہ۔ بس یہ کہ آدھا سفر 1 کروڑ کا طے ہوا ہے، آدھا جو ہے وہ اس کے والدین سے براہ راست لوگ رابطہ کریں۔ میری درخواست ہوگی اگر اس کا نمبر ہم چلا سکیں، یا وہ ڈونیشن ہاٹ لائنس پہ کال کر کے براہ راست نمبر لے لیں، براہ راست دیکھ لیں، اور وہاں جو ہے انہی کی ڈیٹیلز جو اکاؤنٹس کی ہے وہ ہم اس وقت آن ایئر بھی کر رہے ہیں۔ تو براہ راست لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بچی انشاءاللہ اتنی پیاری بچی ہے، اللہ اسے زندگی دے، تو اس سے زندگی ہم بچا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ اور اس کے والد براہ راست اسکائپ پر بھی موجود ہیں، تو ان سے بات بھی ہم کر رہے ہیں۔ جی بیلجیم سے موجود ہیں۔ جی السلام علیکم غفور بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں اقرار عرض کر رہا ہوں، وسیم بادامی میرے ساتھ ہیں، جنید بھائی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، شکر ہے اللہ کا جی، آپ سنائیں۔ اچھا ہمیں سکینہ کا بتائیں کہ یہ ماشاءاللہ اب کتنے % بہتری کی طرف ہے اور کتنا باقی رہ گیا ہے کام؟ بس انشاءاللہ کوئی فیلٹین تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپریٹ ہو جائے گا جی انشاءاللہ۔ اچھا اور آدھا معاملہ ہو گیا ہے، بس آدھا چاہیے ہمیں تقریباً؟ جی یعنی جتنی اماؤنٹ ہمیں اس کے لیے چاہیے آدھی اور ارینج ہو جائے تو آپریشن سکسیسفل ہو جائے گا اور کامیابی سے ہو جائے گا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو تنگ کرتی ہے اب آپ کو یہاں پہ؟ لگ رہا ہے شرارتی ہو گئی ہے یہاں آ کے۔ بات کرو۔ السلام علیکم سکینہ۔ بولو۔ سکینہ کیسی ہیں آپ؟ بھائی میرا خیال اب یہ انگریزی میں بات کرتی ہوگی آپ ذرا، یا کوئی بیلجیم کی زبان آتی ہے؟ بیلجیم جا کے اس نے لفٹ کرانا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں غفور بھائی، ڈاکٹرز پر امید ہیں ٹھیک چل رہا ہے اس کا، یعنی جو بھی معاملات ہیں میڈیکلی وہ صحیح جا رہے ہیں؟ جی چل رہا ہے۔ اچھا اور بیلجیم کی کمیونٹی جو ہے پاکستانی، وہ بھی ہمارا ان سے بھی رابطہ ہے، وہ بڑے ماشاءاللہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس جی پچھلی دفعہ آئے تھے اے آر وائی والوں کی طرف سے، یہ اے آر وائی والوں کی مہربانی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے وہ جو پیسے جو بھی انہوں نے فنڈ اکٹھا کیا تھا اس کی بدولت ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں، ہم ذرا پریشان ہیں، بل آ رہے ہیں اور یہ دعائی کر سکتے ہیں۔ نہیں انشاءاللہ بالکل، ہم نے آپ کو دوبارہ زحمت ایک تو اس لیے بھی دی ہے کہ ظاہر ہے جو ہم سے ہو سکا تھا وہ دکھائیں بھی ناظرین کو کہ بھائی مشکلات تو آئیں ہر معاملے میں ظاہر ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہو، اور اب ظاہر ہے آگے بھی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کی اکاؤنٹ نمبر، آپ کے نمبر جو ہیں ان کی ڈیٹیلز تو دنیا بھر سے جو بھی کال کرنا چاہیں وہ کال کر سکتے ہیں اور آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ غفور بھائی تھینک یو سو مچ، اسے پیار کیجیے گا ہماری طرف سے، ہماری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے ہم مسلسل رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ ٹھیک ہو کے واپس پاکستان آئے گی تو ایک بار پھر شان رمضان میں ہماری مہمان ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا جی تو اب واپس عمیر بھائی کا جو معاملہ ہے یہ بچی پہلے دیکھیں پچھلے سال اور اس وقت جب وہ بیلجیم میں ہے تو ماشاءاللہ روبہ صحت بھی ہے، صحت بھی اچھی ہے، اور آپریشن جب ہوگا تو انشاءاللہ سکسیسفل اور کامیاب ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ بالکل، تو عمیر بھائی کے لیے 7 لاکھ روپے ان کی بینائی کے لیے چاہیے ہمیں، اور ہم نے اب تک ایک کام تو یہ کریں نا کہ یہ علاج کہاں ہو سکتا ہے یہاں پر پاکستان میں؟ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں کہا گیا، لیاقت میں ہو سکتا ہے، مزید پھر تو ہم اللہ کا نام لے کر اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بھائی، یہ ہے کہ میں تو آپ کو سیکنڈ میں خبریں سنانے کے بھائی سب سے ضروری آدمی اصل معاملہ یہاں چل رہا ہے، سب سے ضروری آدمی آپ ہیں۔ جی وسیم بھائی، جی تو بھائی جب ہم اس سیگمنٹ میں گئے تھے تب ہم نے کہا تھا کہ 2.5 لاکھ روپے ہمارے ہو گئے، 7 لاکھ میں سے ایک صاحب نے لاکھ، ایک صاحبہ نے لاکھ، پھر ایک صاحب نے 50,000 کر دیے تھے۔ جس اسنا میں آپ لوگ بیلجیم سے ہو کر واپس آئے تب تک جو ہے وہ 7 لاکھ کا تھا معاملہ، تو ابھی بھی ہے تو صحیح، لیکن یہ کہ
بس یہ 4 لاکھ اور ہو گئے تو 6.5 لاکھ روپے ہو گئے سارے. کیا آدمی ہے یار, ایسے بتا رہے ہو یار. ڈرا دیتے ہیں. مسئلہ حل ہے یہ. ارے زندہ باد زندہ باد. 7 لاکھ ہو گئے بس. 50,000 کا بھی ہے مسئلہ, 6.5 لاکھ ہو گئے. 50,000 تو ایسے ہی یار کوئی پھوک مار کے دے دے. لیکن بس یہ درخواست ہے کہ جو لوگ کمٹ کر رہے ہیں نا وہ پھر بعض اوقات مصروفیات بڑھ جاتی ہیں, بھول جاتے ہیں, پھر وہ وقتی جذباتیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد کمٹمنٹ کے بعد کسی اور سے پیسے مانگتے ہوئے پھر ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں یار آپ ان کے تو پیسے پورے ہو گئے تھے, اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیا ہے. تو بس یہ بڑی درخواست ہے دست بستہ کہ ایک امید جب جاگ جاتی ہے, جب ایک آس جگا دیتے ہیں آپ وعدہ کر کے, تو پھر کچھ بھی کر کے یہ اللہ کے واسطے وہ پہنچا ضرور دیا کیجیے. اچھا ایک بات شاید یہ ڈونیٹ کرنے والوں کو معلوم نہیں کہ جب آپ ایک مرتبہ کوئی زمین کا ٹکڑا یا گھر کا کوئی حصہ یا اپنے مال کا کوئی حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں, پھر وہ آپ کا نہیں رہتا. جب آپ نیت ہی کر لیں تو آپ نیت کر لیں زبان سے, دل سے, پھر وہ آپ خود آپ اپنے استعمال میں اس کو نہیں لا سکتے. بالکل صحیح. وہ اللہ کے بندوں کا وہ ہو جاتا ہے, وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. تو یہ کہ اب جب آپ نے کمٹ کیا ہے تو بس اور اچھا کیا کمٹ کرنے, ایسا نہیں کہ آپ نے کر لیا تب کوئی ایسا ہے کہ اور کیا اس سے اچھا کہ آپ 10 گنا تو بھئی اللہ کا وعدہ تو 10 گنا کا تو وعدہ ہے. 70 سے ضرب دے دو رمضان کے اندر. تو جو 1 روپیہ دے رہا ہے اس کو اس بات کا یقین ہو کہ مجھے 700 روپے واپس آنے لگے ہیں. جو مطلب 50,000 جو ہے وہ صرف رہ گئے ہیں, وہ اس میں سے ایک بندہ ہے خدا نے 30,000 روپے دے دیے. اور تھوڑے بھی دے دیں ویسے, اگر تھوڑے بھی دے دیں, تھوڑے بھی 4-5 لوگ, اگر کوئی 10,000 5,000 کام کرتے ہیں نا تو بس 20,000 جو ہے میں اور میری ٹیم کچھ کر کے, تو آج 7 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹ ہو گئی لاک. الحمدللہ زندہ باد. لو بھائی بیٹا, ان کا نام کیا ہے؟ عمیر. تمہارا کام بنا دیا آج اللہ نے. آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہم پہ اعتبار کیا. اچھا مجھے ایک بڑی چیز میری ٹیم ممبر نے بتائی کہ آپ نے جب ماشاءاللہ آپ ٹھیک تھے تو تب کامران جو ہمارے اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے یعنی ملنا چاہتے ہیں. یہ جب ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اور بنائی تھی تو کہیں تعلق تھا, بس دیکھیے. اور جب میں ان کے پاس گیا تو تب یہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اب جب انشاءاللہ دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر تو ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلے رمضان یہ دیکھتے بھالتے ہمارے انشاءاللہ. اور بھائی یہ ہے کہ وہ آپ کی جو ٹیم کے ساتھ آپ جو کہہ رہے تھے وہ آپ چاہیں تو وہ ان کو عیدی کو دے دیجیے گا. علاج کا معاملہ جو ہے نا ہم نے خود کر لیا ہے. وہ جو 20,000 کا شارٹ فال تھا تو وہ ایک صاحب نے 50,000 دے کے وہ 30,000 کا سرپلس. سبحان اللہ. چلیں یہ خبر بھی سنائے ہم نے کہا یہ سارا کا سارا دیکھا میں نے 7 لاکھ کس طرح اناؤنس کیا ہے, دیکھیں کریں اس پہ غور فرمایا آپ نے. چلیں ماشاءاللہ جی, مبارک ہو ماجی آپ کو. بہت شکریہ بہن, آپ کا بڑا حوصلہ ہے, بڑی ہمت ہے. یہ کھانا تک لقمے جو ہیں وہ اپنے میاں کو اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور والدہ نے ظاہر ایک جوان بیٹا 25 سال کا جو گھر کما کے لاتا تھا, آج وہ ظاہر اس کیفیت میں ہے. لیکن الحمدللہ اب بڑی امید ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ عمیر کو انشاءاللہ اس قابل بنا سکیں گے کہ وہ ایک بار پھر دیکھے, پھر محنت کرے, پھر کمائے اور اگلے سال ہمارا مہمان ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے عمیر بھائی, خوش ہیں؟ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ بس اس آپریشن کو کامیاب کرے. آمین آمین. اور آپ لوگوں کی دعا سے میں اگلی بار سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکے جنہوں نے وہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ آپریشن ہو تو سکسیسفل ہو اور کامیاب ہو. بہت نوازش دی دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ایک بیلجیم سے اور ایک یہاں سے. اور ہاں بالکل سکینہ بھی آپ لوگوں کی امداد کی, آپ لوگوں کے کانٹیکٹ کی منتظر ہیں تاکہ وہاں بھی اچھی خبریں آئیں. لیکن الحمدللہ آدھا کر ہم دکھا اس لیے رہے ہیں کہ جو آپ نے دیا تھا وہ صرف ہو رہا ہے. سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ فرق پڑ رہا ہے بالکل. مزید دیں گے, مزید فرق پڑ جائے گا. اور میں اس طریقے سے مزید ان کو اناؤنس کر کے خوش کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. جزاک اللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. فیضان مائک سے